السلام علیکم. پروگرام بزانہ من بینش بخش ہمارا وشد گشان جو کہ پروگرام ہے مگب کنی کہ سی پیک اہمیت اور سرمایہ کارانی جیڑا و جنجالانی حوالیا چن جو کہ سی پیک منصوبہ اما منصوبے کے چرے منصوبہ کروڑا مردمانہ فائدہ رسیتے جو کہ سی پیک بنیاد گوادری اور گوادر پورٹ دنیا اما پورٹانی تہا شمار بیتی کہ بعض اہمیت داری تھی دنیا واسطہ گوادر پورٹ بل مزنی جستشی کہ گوادر پورٹ بلوچستان ہے اور خاص کر گوادر مالو کے واسطہ 6 تبدیلی کاری تھی اور گوادر شارہ چنچو بدل کنتی اور گوادر ماہی گیرانی بانداتا 6 حددہ تبدیلی کاری تھی. یہ منصوبہ دنیا مستری منصوبہ ہے. سی پیک منصوبہ پاکستان تیوگی دنیا تیل گیس زراعت و صنعتی پیداوار اور منڈیانی تہا پلے کردار ادا کنتی چونکہ پمش کامی اہمیت و چائنیا پاکستان دوئینہ دیما ہیر کتا کو فیصلہ کتا کہ سی پیک جوڑ کنک بھی بیتی کہ شی بندات گوادرہ بیتی گلگت بلتستان اور پدا خیبر پختونخوا چی پدا چین شار قاشگرہ روتے ہیں جو کہ سی پیک منصوبہ دنیا مستری معاشی منصوبہ ہے. شتا 1000 کلومیٹر موٹر ویز ریلویز اور لاجسٹک سائٹس آوارنتے یا کنتازیہ مطابقہ ہموک روز 80,000 ٹرک چین روس اور سینٹرل ایشیا ملکہ دیم پا گوادرہ کائن تھی. پاکستان یو کئی حوالیا چی ٹول پلازے مدہ 80 ارب کلدارے بچت بیتی جو کہ سی پیک منصوبہ اولی مرحلہ 2018 دومی مرحلہ 2020 تا سیمی مرحلہ 2030 سرجم بیگی بلے وعدہ سی پیک سرا کار بوا گئے گوادر ترقی بوا گئے گوادر ترقی و سی پیک کے حوالیا سرمایہ کار چی حداد مطمئن انتی حوالیا مروچیمہ ہوتی پروگرام تہا گپو حال کننتی. میں پروگرام تہا میں گیسٹ موجود انتی باسط محمود صاحب کہ جی ڈی بی اے گوادر بلڈرز اینڈ پروجیکٹ سیکٹری جنرل اور جنید اشرف صاحب اور محمد آصف مون صاحب کیا چیئرمین کریک بلڈرز اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن چیئرمین وائس پریزیڈنٹ جی ڈی بی اے ایشانی گنا میں گپو حال کنی چونکہ سرمایہ کاری کن گئے تے گوادرہ تو گوادر حوالیا چی شیشانہ جیڑا و جنجال چی پیش آئی گیا یہ حوالیا چی ماں شانی گنا گپو حال کنی گئی. السلام علیکم جناب. پروگرام بزان میں شرکت کرنے کے آپ لوگوں کو میں خوش آمدید کہتی ہوں. جیسے کہ بات ہو رہی ہے سی پیک کے حوالے سے اقتصادی راہداری پر جزوی تجارتی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہے جبکہ ملک کو دیگر حصوں سے منسلک کرنے کا کام بھی تیزی سے جاری ہے. تو آپ لوگ گوادر میں کام کر رہے ہیں اس وقت گوادر کا بڑا چرچا ہو رہا ہے. پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گی باسط صاحب کہ کیا مسائل درپیش ہیں ایز اے بلڈرز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں وش نیوز چینل کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اس بات کے اوپر کہ وہ جو پاکستان کی ایک بہت بڑی گیم چینجر کے طور پہ سی پیک آیا ہے اس کا یہ حصہ بننے جا رہے ہیں اور آپ نے ہمیں یہاں آ کر اپنے اظہارات کا خیال کرنے کا موقع دیا, اس کے لیے آپ کے بھی مشکور ہیں ہم. جہاں تک گوادر کا اور سی پیک کے حوالے سے معاملہ ہے اس میں ہمارا جو ایز اے بلڈر ہم کام کر رہے ہیں تو مسائل کی بجائے اگر ہم اس کے اوپر پہلے تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ وہاں پر ہم کیا کرنے جا رہے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا, پھر مسائل ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. ٹھیک ہے, ہم جو بلڈر وہاں پر کام کر رہے ہیں ہم نے انیشیٹ کیا تھا گوادر کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور جب جی ڈی اے جو ہی بنا گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی وہاں پر بنی تو سب سے جو انیشیٹر لوگ تھے وہ تھے یہی بلڈرز اور ڈیولپرز تھے جنہوں نے وہاں پر جی ڈی اے سے این او سیز لیں اپنی زمینوں کے اوپر اور وہاں پر کام کا آغاز کیا. تو یہ 2003 سے 4 سے جب سے پروجیکٹ کا آغاز ہوا جی ڈی اے فعال ہوا تو ان کے ساتھ ساتھ ہی جو بلڈرز ہمارے اور ڈیولپرز ہیں وہ سارے کے سارے وہ بھی فعال ہوئے. تو الحمدللہ تعالیٰ اس وقت 100 سے زیادہ بلڈرز جو ہیں وہ گوادر میں کام کر رہے ہیں اور وہ سی پیک کا جو منصوبہ اب آ کے گوادر کی جو ترقی ہے اور گوادر کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں یہ بہت اہم رول ادا کر رہا ہے. تو لہٰذا اب جوں سی پیک کا منصوبہ آگے چلتا جائے گا تو ہم بینگ اے بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہم اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کام کریں گے اور ہم نے اپنی این او سیز لے کے جی ڈی اے سے باقاعدہ اپروو کرا کے وہاں پر آگے ڈیولپمنٹ کا آغاز کر دیا ہے. اچھا باسط صاحب ہم آپ سے این او سی کے حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن جنید صاحب پہلے آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ گوادر پر جو کام ہو رہا ہے ترقی کے جو کام ہو رہے ہیں آپ ایز اے بلڈرز کس حد تک مطمئن ہیں؟
دیکھیں کسی پہلے بہت بہت شکریہ، وسط چینل کا بھی شکریہ، اور یہ واحد بلوچستان میں یا بلوچ لوگوں کا واحد چینل ہے. اور دیکھیں چینل کوئی بھی ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اویئرنیس دے لوگوں کو. اویئرنیس سے ہی ان کو لائف اسٹائل اور ان کو دنیا کا پتہ چلتا ہے. تو یہ وش چینل ایک بہت بڑا کام کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر اویئرنیس دیتے ہوئے اس کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ ان کو لائف اسٹینڈرڈ کے ساتھ دنیاوی اور دینی معلومات بھی پہنچائے. تو میرا خیال ہے اس کے 2-3 چینل ہیں پہنچا رہا ہے، تو یہ بھی ایک بڑا کام ہے. تو میں دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں وش چینل کا اور آپ کا بھی. دیکھیں تھوڑا سا ہم گوادر کو اس طرح سے سمجھ لیں، یا آپ نے سی پیک سے سٹارٹ کیا، سی پیک کو آسان لفظوں میں سمجھ لیں، آسان لوگوں کے لیے کہ وہ عام پبلک سمجھ سکے. ایک کوئی بھی ٹرانسپورٹر بھی ہوتا ہے، اگر وہ 10 بسیں لیتا ہے تو اس کی بسیں اس وقت بیکار ہو جاتی ہیں جب اس کے پاس روڈ میپ نہیں ہوتا ہے یا روٹ نہیں ہوتا ہے. یہ بہت آسان طریقہ ہے. تو وہ اپنی 10 بسوں کو بھی لے کے انویسٹمنٹ کر کے موو نہیں کر سکتا ہے. سی پیک جو ہے وہ روٹ سے، اور روٹس جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں سے تجارت شروع ہوتی ہے. تو سی پیک جو ہے آپ کے پورے پاکستان میں جو روٹ بن رہے ہیں اور اس روٹ کے ساتھ وہ کاشغر تک جا رہے ہیں، چائنا کو بھی لنک کر رہے ہیں، سینٹرل ایشیا کو بھی فیوچر میں لنک کریں گے، اور وہی روٹ جو سمندر کے ساتھ جا کے پورے سینٹرل ایشیا کو جو پلک کرتے ہیں، وہ روٹس جو ہیں وہ سی پیک کا حصہ. بیسیکلی سی پیک تو روڈ روٹ ہے، لیکن یہ تمام روٹ مل کے وہ پورٹ کو چلائیں گے. اب وہ پورٹ کو کیوں چلائیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پورٹ آپ دیکھیں 3 جگہ سے تجارت ہوتی تھی پہلے. میرا خیال ہے ایک سنگاپور پورٹ ہوتا تھا، پھر ہانگ کانگ پہ رش گیا، اور اس کے بعد اگر کوئی رش گیا تو وہ دبئی پہ گیا، اور دبئی پہ گیا تو دبئی پہ تمام لوگوں کا مرکز بنا اور تجارت چلی. لیکن دبئی 900 سے لے کے 1000 کلومیٹر سی سے اندر ہے، اور دبئی کے پاس وہ رستے نہیں ہیں جو روڈ میپ کے ساتھ لوگوں کو کنیکٹ کر سکے. تو اس وجہ سے اب گوادر کی اہمیت بڑھی اور سی پیک بھی آیا، اور سی پیک اور گوادر کی اہمیت بڑھتے ہوئے، کیونکہ گوادر واحد جگہ ہے جہاں پہ افریقہ اور ایشیا کی دنیا کی 70% جو کنزیوم آئٹم ہے وہ افریقہ اور ایشیا میں جاتے ہیں، اور سینٹرل ایشیا اور یہ جگہیں آپ کی سورس ہیں، ریسورسز ہیں. وہاں پہ ریسورس کا آنا اور کسی سورس کا جانا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ یہ وہیں سے روٹ ہو سکتی ہیں. اسی وجہ سے پوری دنیا کی ابھی نظر ہے. آپ نے ایک ڈیولپمنٹ کی بات کی. ڈیولپمنٹ اگر اچھی پالیسی کے ساتھ کی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں گوادر بہت جلد ڈیولپ ہو جائے گی. ٹھیک. آصف صاحب، جیسے کہ جنید صاحب فرما رہے تھے گوادر پورٹ کی اہمیت کے حوالے سے اگر ہم آپ سے پوچھنا چاہیں، جیسے کہ 20 سال پہلے کی اگر ہم بات کریں تو شنگھائی پورٹ کے اس کو 20 سال ہوئے بنتے ہوئے. اگر 20 سال پہلے اگر ہم دیکھیں تو شنگھائی پورٹ چونکہ ایک ماہی گیروں کا ایک علاقہ تھا، تو 20 سال بعد اس میں ایک بڑی تبدیلی آ گئی. تو گوادر پورٹ کو آپ اس حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں؟ گوادر پورٹ کو پہلے تو میں وش چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا، اور ان سب کو آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسری بات یہ کہ شنگھائی اور کی بات کریں، اسی طرح گوادر ہے. گوادر کو ابھی میں سمجھتا ہوں اس پوزیشن میں آنے کے لیے تقریباً کم سے کم 10 سال لگیں گے میرے حساب سے. اور ابھی ڈیولپمنٹ اسٹارٹ ہے، ماسٹر پلان چینج ہو رہا ہے، ریوائز ماسٹر پلان ہو رہا ہے. وہ ماسٹر پلان بھی تقریباً میں سمجھتا ہوں 2-3 مہینے میں ریوائز ہو کے آ جائے گا، جو چائنا کے ساتھ مل کے بن رہا ہے. چائنا والے بنا رہے ہیں اس کو مل کے، اس میں نئی چیزیں ایڈ کر رہے ہیں، روڈز کے ہائی رائز کے کچھ چیزیں ایڈ کر رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. اس کے بعد صحیح پکچر سامنے آئے گی کہ کتنا ٹائم لگے گا. ایئرپورٹ کا نیا افتتاح ہونے والا ہے، اس کو بھی تقریباً 2-3 مہینے لگیں گے. ایکسپریس وے، یہ سب چیزیں ہیں. تو لیکن ٹائم لگے گا، لیکن انویسٹمنٹ کے لیے اس وقت گوادر سب سے بیسٹ ہے. اور میرے خیال سے دبئی وغیرہ ہر جگہ سے انویسٹمنٹ نکل کے اس وقت پاکستان آ رہی ہیں سی پیک کی وجہ سے. اور گوادر اس وقت مین ہے. اس وقت گوادر کے ریٹ میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے. اگر اچھی جگہ انویسٹمنٹ کریں، اچھے پروجیکٹس میں کریں، اچھی پروجیکٹس میں، اچھی زمینوں میں انویسٹمنٹ کریں تو فیوچر میں انویسٹر کو بہت فائدہ ہوگا. اور باقی جہاں تک سوال یہ ہے کہ انفراسٹرکچر پہ کام ذرا ابھی لوکلی طور پہ ذرا سلو ہے فیڈرل کی طرف سے. پانی کے مسائل ہیں وہاں پہ، بجلی کے بہت مسائل ہیں. بجلی کی طرف کوئی نہیں دھیان دے رہا اس وقت.
جو ہمارے لیے بڑا ضروری ہے بجلی اس وقت. بجلی اور پانی کی وہاں بہت تکلیف ہے, لوکل کو بہت تکلیف ہے. جب لوکل کو تکلیف ہوگی تو باہر کا انویسٹر بھی آ کے پھر وہ سوچتا ہے. تو یہ مسائل بجلی اور پانی کے وہاں اہم ہے. ایجوکیشن ہے, تو 4 چیزوں پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے. بجلی, پانی, ایجوکیشن اور صحت, ہاسپٹل, یہ چیزیں ہونی چاہیے وہاں پہ. یہ پہلی ہنگامی بنیاد پہ وہاں پہ کام ہونا چاہیے ان 4 چیزوں پہ. آصف صاحب یہ بتائیں گا کہ آپ نے 4 چیزیں بتا دی ہیں, تو کیا کہیں گے کہ خاص مٹیریل جو کنسٹرکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے کیا وہ گوادر میں دستیاب ہیں آپ لوگوں کو؟ تکلیف ہے وہاں پہ بہت, ابھی جس پہ ابھی کام کر رہے ہیں, ورک کر رہی ہے گورنمنٹ. پانی کی بہت تکلیف ہے اس وقت, مٹیریل کی تکلیف ہے. یہ چیزیں اب گورنمنٹ کو تھوڑی سپورٹ ہمیں دینی پڑے گی کہ ہمیں بھی ڈیولپمنٹ میں پرابلم آئیں گی. تو پانی کی ہمیں مین ضرورت پانی کی ہے ہمیں, اور بجلی کی تکلیف. اور میرے خیال سے ہاسپٹل پہ تو انہوں نے ورک شروع کر دیا ہے. جی ڈی اسپتال ایک کھولا ہے انہوں نے, چائنا کے ساتھ مل کے اس کو کچھ اوپن کیا ہے. اس کے کچھ ڈاکٹرز لائے ہیں, چائنیز ڈاکٹرز بھی لائے ہیں, آرمی والے بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ 3 چیزیں مین ہیں جو بجلی اور پانی کی بہت وہاں تکلیف ہے. اس پہ ذرا حکومت کو غور کرنا پڑے گا. ٹھیک, اس پر مزید بات ہوگی. یہاں پر ایک چھوٹا بریک لیں گے, اس کے بعد پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. گلی چاروں کا چونکہ ڈیولپرزانی جیڑا و جنجال شما ہش کو تاں کہ آئنا 6 جیڑا دیما ہی آئنا چونکہ گوشت کے مرا کنسٹرکشن ہے گوادر تا کنسٹرکشن ہے چونکہ بعضی جیڑا دیما ہے کہ اودا آپ نیستے اودا بجلی نیستے اور اودا استے شنا جیڑا و جنجال دیما ہے کہ گورنمنٹ شنا لوٹی تے کہ گورنمنٹ شنا سہولیات بدنتی تاکہ شرری وڑیا ہوتی ہے اودا کارا بکننتی چونکہ ایز اے شنا ڈیولپرز شنا استے بعضی جیڑا و جنجال دیما ہے ای اما مردمنتے کہ کافی ٹائم تہا اے استے گوادرے تہا ڈیولپ کن گیانتے. تو شانی حوالیا چما چاری کہ امئی ڈیولپرزاں کہ اے معاشی حب گوشنتے کہ پاکستان تہا اے استے اکنامیکل فائدہ پہنچائنتے. تو بائی حکومت شنا سپورٹ بکنتے, حکومت شنا فیسلٹیز بدنتے. یہ حوالیا چے گیشترے گپو حال بیتے بلے ہدایت واحدیت کا بریک ہے. بریکا چپا دی والیا گیشے گپو حال کنیں.